أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین اکرام، نیکیوں کا موسم بہار اس پروگرام میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے. معزز ناظرین اکرام، بچوں کی یاد میں ہم روتے ہیں، والدین کی یاد میں ہمیں رونا آتا ہے. کچھ نقصان ہو جائے تو ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں. کچھ پریشانی میں مبتلا ہو جائے، کچھ آفت آ جائے، بلاؤں کا شکار ہو جائیں تو ہم روتے ہیں اور ہمارے آنکھوں سے آنسو آتا ہے. کیا کبھی ہم اللہ کے ڈر سے آنسو بہائے؟ کیا کبھی ہم اللہ کی یاد میں روئے؟ کیا ہماری آنکھیں کل اپنے اعمال کو یاد کر کے، کل ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، یہ سوچ کر کیا کبھی ہم نے رویا؟ قبر کے عذاب کو یاد کر کے کبھی ہم نے رویا؟ جہنم کے عذاب کو یاد کر کے کیا کبھی ہم نے رویا؟ محترم ناظرین اکرام، اللہ کے ڈر سے آنسو بہانا اس کی بہت ہی قدر ہوتی ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. دنیا ختم ہو جائے گی، پہاڑیں ختم ہو جائیں گی، گھر ختم ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، کوئی سایہ نہیں ہے. صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہے. تو وہ سایہ 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا. ان میں سے ایک رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے. دیکھنے والا کوئی نہیں، سننے والا کوئی نہیں، اکیلا ہے، تنہائی میں ہے، اللہ کی یاد ہے، اپنے اعمال کو یاد کیا، اپنے ماضی کو یاد کیا، اپنا احتساب کیا کہ میں نے کتنی نیکیاں کیا، میں کتنا گناہ کیا، میں نے اللہ کے کن باتوں کو مانا، اللہ کے کن باتوں کو میں نے نہیں مانا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق میں نے کتنا عمل کیا اور کتنا میں نے چھوڑا، کتنا گناہ کیا، کتنا ثواب کیا، حلال حرام کی تمیز کیا یا نہیں کیا، میں جو مجھ پر جو حقوق تھے، ماں باپ کا حق میں ادا کیا یا نہیں کیا، بیوی کا حق میں ادا کیا یا نہیں کیا، بچوں کا حق میں ادا کیا یا نہیں کیا، پڑوسیوں کا حق میں ادا کیا یا نہیں کیا. یہ تمام چیزیں سوچ کر تنہائی میں اللہ کی یاد میں روتا ہے، اللہ کے ڈر سے روتا ہے. ایسے رونے والے کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. محترم ناظرین اکرام، ایک حدیث میں ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرین، قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ وقطرۃ دم تہراق فی سبیل اللہ. یہ حدیث ترمذی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 قطرے سے زیادہ اور 2 اثر سے زیادہ، 2 قطرے سے زیادہ اور 2 اثر یعنی نشان، 2 نشان سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے، محبوب نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیاری چیز 2 قطرے ہیں اور 2 نشان ہیں. اور 2 قطرے کون سے ہیں؟ قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ، اللہ کی خشیت میں آنسو بہائے، اللہ کی یاد میں رونا، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رونا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے یہ سوچ کر رونا، اللہ کے ذکر سے رونا. ایسا رونا اور ایسا آنسو کا خطرہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے.
و قطرتی دمن تحرق فی سبیل اللہ، اور دوسرا خطرہ خون کا خطرہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، کوئی بھی سبب ہو، فی سبیل اللہ، وہ جنگ بھی ہو سکتی ہے، فی سبیل اللہ وہ مسجد کو بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، نیکی کے لیے چلنا ہے، خیر کے لیے چلنا ہے، خیر کے کام کے لیے جا رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں، مسجد بنوانے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی بھی خیر کا کام، دین کا کام کے لیے جا رہے ہیں، اور کسی وجہ سے چوٹ لگی اور خون نکلا تو وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یعنی اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خطرے اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، ایک آنسو کا خطرہ جو اللہ کی یاد میں نکلتا ہے، ایک خون کا خطرہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ سامعین اکرام، آئیے ترمذی میں اور ایک حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، اس آدمی کو آگ نہیں چھوتی جو آدمی اللہ کی یاد میں روتا ہے، یہاں تک کہ تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس چلے جائے۔ یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک تشبیہ دیے ہیں، کیا کسی بھی جانور سے، گائے ہو، اونٹ ہو، بکری ہو، کوئی بھی ہے، تھن سے دودھ نکلتا ہے تو کیا پھر وہ دودھ واپس تھن میں جائے گا؟ نہیں، ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے جو آنکھ اللہ کی یاد میں روتی ہے ایسے آدمی کو آگ نہیں چھوتی، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ معزز ناظرین اکرام، آئیے آخری میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک بار قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار ہیں، یعنی قاسم بن محمد کو عائشہ رضی اللہ عنہا پھوپھی ہوتی ہیں۔ قاسم بن محمد رحمہ اللہ کی ایک عادت ہے کہ وہ جب بھی صبح میں اٹھ کر باہر کام کے لیے، کاج کے لیے، کسی بھی کام کے لیے وہ باہر جاتے ہیں، ان کا معمول تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنی پھوپھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے، ان سے سلام کلام کرتے، اس کے بعد وہ اپنے کام کے لیے نکل جاتے، یہ ان کا معمول تھا۔ ایک دن جب وہ حسب معمول گئے اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے تو عائشہ رضی اللہ عنہا چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں اور یہ آیت کو بار بار ریپیٹ کر رہی ہیں، ورد کر رہی ہیں، دہرا رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، فمن اللہ علینا، اللہ ہم پر احسان کیا اور ہمیں عذاب سموم سے بچایا، گرم عذاب سے بچایا۔ یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں، یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ قاسم بن محمد کچھ دیر انتظار کیے، اب انہوں نے سوچا اب تو یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، میں اپنے کام سے فارغ ہو کے بعد میں ملاقات کروں گا۔ تو قاسم بن محمد آگے بڑھ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کام مکمل کر کے جب واپس آتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہا اسی حالت میں اسی آیت کا ورد کر رہی ہیں، دہرا رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ یہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کا رونا، اللہ کی یاد میں، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رونا۔ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی، ان کا تقوی، ان کے ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کئی آیات نازل کیا۔ تو ام المومنین کا یہ حال ہے تو ہم گنہگاروں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ تو لہذا ہم بھی جو ہے اللہ کی یاد میں آنسو بہانا چاہیے، رونا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے کہ ہمارے نامہ اعمال میں خیر کتنا ہے، شر کتنا ہے، نیکیاں کتنے ہیں، برائیاں کتنے ہیں، ہم کو حساب کرنا ہے، اور حساب کر کے اس ماہ رمضان کو
خاص کر اس آخری عشرے میں ہم کو کثرت سے اللہ کو یاد کر کے اللہ کے ذکر میں رونا ہے، اللہ کی یاد میں رونا ہے، اللہ کے خوف میں رونا ہے، اور اللہ کی خشیت میں ہم کو آنسو بہانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی یاد میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ کل ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔